اللہ 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 اللہ۔ تو میرے دوستو، آج امت میں توحید کی کمی ہے۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ، تشریف فرمائے۔ بھائی ہمارے نبی تشریف فرمائے اور بالکل سائلنٹ۔ اب آپ سوچو کہ ہمارے نبی جب خاموش ہوتے ہوں گے، کسی صحابی کے اندر کوئی مجال تو نہیں کہ کوئی کچھ بولے، پورا مجمع بالکل سائلنٹ ہے۔ ایک صحابی کہیں کونے میں بیٹھے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ارے بولو، انہوں نے قرآن پڑھنا، اور کیا پڑھا؟ آپ بھی پڑھو گے، میں بھی پڑھوں گا۔ انہوں نے وہاں کونے میں قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھو نا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ ہم سب کو یاد ہے، انہوں نے قُلْ هُوَ احد پڑھی۔ بس جیسے انہوں نے قُلْ هُوَ احد پڑھی، ہمارے نبی نے آہستہ سے اپنے چہرے انور کو یوں اٹھایا۔ اور صحابہ اکثر کہتے کہ ہمارے نبی جب اچانک چہرہ اٹھاتے تھے، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اوپر کیا اور فرمایا، میں یقرا، کون پڑھ رہا ہے؟ اور اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سب خاموش ہے، کون پڑھ رہا ہے؟ اور وہ صحابی تو وہاں بیٹھے تھے، وہاں کہا، اللہ کے رسول، میں کہا گیا، آؤ ادھر آؤ۔ اور اس بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، ہمارے نبی کا دبدبہ، ہمارے نبی کا جیسا جمال ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ۔ وہ صحابی آئے، ہمارے نبی نے کہا، انت قرأت، تم نے پڑھا قل اللہ احد؟ کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھا۔ ہمارے نبی نے فوراً دوسرا سوال، لما تقرأ، کیوں پڑھا؟ کیوں پڑھا؟ سب خاموش بیٹھے ہیں، کیوں پڑھا؟ پڑھنے کی وجہ کیا؟ وہ صحابی کانپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ کے رسول، اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو معاف کرنا، لیکن میں نے صرف اس لیے پڑھا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، آپ کی خوبصورتی کو دیکھا، مجھے خدا کی قدرت یاد آ گئی، میں نے اس محبت میں قل اللہ احد پڑھ لیا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا سننا، ہمارے نبی کا جواب سننا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس لیے پوچھا کہ کون پڑھا، میں نے اس لیے پوچھا کہ کیوں پڑھا، کیونکہ حضرت جبرائیل آئے اور اللہ نے مجھے بتایا تم نے قل اللہ احد مکمل بھی نہیں کی، اس سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو توحید، اللہ کی توحید بیان کرو تو جنت ہے۔ تو جو توحید کو پریکٹیکل عمل میں لائے تو بتاؤ جنت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پڑھو نا، سب ساتھ میں پڑھو نا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پورا مجمع بولے، اللہ فرماتے، قل، میرے نبی اعلان کر دو، هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ جنا نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی طرح کوئی نہیں۔ کاش یہ قرآن پاک ہم کو سمجھ میں تو آوے۔ آج لوگ کہتے ہیں حالات، بے شک ہے، بولو بے شک ہم پر حالات ہے، بہت حالات ہے۔ اللہ اپنی مدد ہمیں عطا فرمائے، لیکن اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی میرے پیاروں؟ کیوں نہیں آ رہی؟ ہم ایک آواز پکار رہے، متی نصر اللہ، اللہ مدد کب آئے گی، اللہ مدد کب آئے گی؟ کیونکہ ایک زمانے سے ہم حالات پہ حالات، زمین کے حالات، آسمان کے حالات، کورونا کے حالات، چکن گنیا کے حالات، ڈینگیو کے حالات، بارش کے حالات، بھوکمپ کے حالات اور لوگوں کے حالات، اللہ مدد کب آئے گی؟ میرے پیاروں، اللہ فرماتے میں ضرور مدد کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں مدد کروں گا، بلکہ تیری زندگی کو چاند کی طرح چمکتا ہوا بنا دوں گا، تجھے ایک نئی زندگی عطا کر دوں گا۔ تو دو کام کرے گا، بولو کون کون تیار ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے کتنے کام کرنے گا؟ دو کام کر رہے۔ اللہ فرماتے میں تیری زندگی کو اتنا اچھا بنا دوں گا، کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، ارے کوئی تیرے جان اور مال اور آبرو کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے اور سب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا، اللہ رسول کا وعدہ کبھی جھوٹا؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے کہا دو کام کر لے،
سارا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہوگا. کون سے دو کام کر لے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا کام بولو لا الہ، وہی آپ کو بتا رہا ہوں، یقین، لا الہ الا اللہ کا یقین بنا لے. نمبر دو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کر لے. اللہ فرماتے یہ دو کام کر لے، ایک لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جائے، نمبر دو مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں آ جائے. اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتے دنیا بھی تیری ہوگی، آخرت بھی تیری ہوگی. بھئی دنیا بھی تیری، آخرت بھی. میرے پیاروں، ابھی جیسے میں نے آپ کو ایک قل واللہ احد بتایا، یہ قل واللہ احد کا ثواب آپ کو معلوم ہے؟ اگر عمل کرنے والے ہو تو میں بتاؤں، کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے فرمایا جب رات کو جاؤ سونے جاتے نا ہم لوگ، ارے ہاں بولو نا. ہمارے نبی فرماتے سونے جاؤ 100 مرتبہ بستر پر بیٹھ کے قل واللہ احد پڑھو. کتنی مرتبہ؟ ساتھ میں بولیں گے کتنی مرتبہ؟ ثواب کیا ہوگا؟ کہا جب 100 مرتبہ پڑھے گا 99 ہو گیا، اب کتنا باقی ہے؟ جب آخری مرتبہ پڑھے گا اللہ کا اعلان ہوگا یا عبدی، اے میرا بندہ تو نے میری توحید اور عظمت کو بیان کیا، ادخل علی یمینک الجنہ، بس صرف دیکھ لے ہم نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. بستر پر جاؤ کتنی مرتبہ؟ پھر موبائل کب کھیلیں گے؟ پب جی پہ کب جائیں گے؟ گیم کب کھیلیں گے؟ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو چیٹنگ کب کریں گے؟ 2020 کب دیکھیں گے؟ یہ حدیث ہے، حدیث مشکات شریف کی حدیث ہے. میں ابھی پڑھ رہا ہوں، عربی میں پڑھ رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدكم ان ينام على فراشه فليقرأ 100 مرة قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يقول الله تبارك وتعالى يا عبدي ادخل على يمينك الجنة. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مرد یا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والی عورت جب رات کو اپنے بستر پر جائے 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے، جب آخری مرتبہ 100ویں مرتبہ پڑھیں گے اللہ اعلان کرتا میرا بندہ میرے سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں، تیرے 100 پورے ہوئے، ہم نے جنت کا فیصلہ کر دیا. پڑھیں گے؟ کون کون ہاتھ اوپر کرے گا؟ سب سدھرے ہوئے ماشاءاللہ. پڑھیں گے نا؟ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی نے یہ حدیث بیان کی نا، ایک صحابی آگے آیا، کہا اللہ کے رسول میں نہیں پڑھوں گا. بولو کتنے سچے ہوں گے؟ یہاں کوئی آیا جس کو نہیں پڑھنا ہو؟ وہ ایک صحابی آ گیا ہے، کہا اللہ استطیع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بات برابر آپ کی 101% بات برابر، ہم دل و جان سے مانتے ہیں کہ بستر پر آؤ تو 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھنا، لیکن میں نہیں پڑھ سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے سارا مجمع پڑھے گا تم 100 مرتبہ کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا اللہ کے رسول میں جنگل میں وہ لکڑیوں کے کاٹنے کا کام کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے کندھے پر لا دیتا ہوں اور اس کے بعد مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں، اور روتے روتے کہا میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے بیمار رہتے ہیں. اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول جب اتنا تھک کے آتا ہوں میرا خون پسینہ اتنا بہتا ہے، اتنا تھک کر آتا ہوں کہ جب میں اپنا سر، وہ کھجور کے چھالوں کا تکیہ ہوتا تھا، کہا یہ کھجور کے چھالوں کا جو تکیہ ہے میں اپنا سر رکھتا ہوں، مجھے معلوم نہیں سر پہلے رکھتا ہوں یا نیند مجھے پہلے آ جاتی ہے. اللہ کے رسول آپ کہہ رہے 100 مرتبہ، میں نیند میں آ کے ایسا سو جاتا 100 مرتبہ. اس لیے اللہ کے رسول یہ مجمع بھلے کہتا ہوگا کہ پڑھیں گے، باقی میں نہیں پڑھوں گا اللہ کے رسول. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو گے؟ کہا کیا؟ کہ نیت کرو، بستر پر آؤ تو نیت کرو. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ ساتھ میں بولو کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ نیت کرو
بھلے ایک مرتبہ پڑھ کے سو جانا، باقی 99 اللہ اپنی طرف سے لکھ دے گا۔ 10 مرتبہ پڑھ کے سو جانا، باقی 90 مرتبہ اللہ لکھ دے گا، کیونکہ نیت تمہاری 100 مرتبہ کی ہے، اور نیند دینے والا تو اللہ ہے۔ جو اللہ نے سلا دیا، اللہ نے کہا جا میرا بندہ ایک مرتبہ پڑھ کے سو جا، آرام سے سو جا، لکھ دیا۔ 100 مرتبہ پڑھا، 99 میری طرف سے۔ تو صحابی اتنے خوش ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کہا علی ھذا خاصتاً، کہا اللہ کے رسول میری اسپیشلٹی کہ میں ایک مرتبہ پڑھوں باقی 99 اللہ لکھے، میں 10 مرتبہ پڑھوں باقی 90 اللہ، یہ میرے لیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا بل للناس کافہ، تمہارے لیے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی ہوگا نیت کر کے آئے گا 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھوں گا، بھلے ایک مرتبہ پڑھے گا سو جائے گا، اللہ 100 پورے لکھ دے گا اور جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ اب تو آسان ہو گیا بھائی، ورنہ ہوتا ہے 100 مرتبہ پڑھنا قل واللہ احد، اب تو آسان ہو گیا، صرف نیت کرنا ہے۔ بولو اب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اب تو بہت آسان ہو گیا، بولو نیت کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ بلکہ میں تو قاری صاحب میں کیا کرتا ہوں معلوم، پڑھتا ہوں نا تو نیت یہ بھی کرتا ہوں اللہ جلدی سلا دے، 100 تک مت جانے دے اللہ۔ تو میرے کو کسی نے کہا کہ مولانا قاری صاحب ایسا کائے کو کرتے، میں نے کہا دیکھ میں 10 مرتبہ پڑھوں گا باقی 90 کون لکھے گا، میں 20 مرتبہ پڑھوں گا باقی 80 کون لکھے گا، اللہ۔ تو میرے 20 مرتبہ پڑھنے میں غلطی ہو سکتی، وہاں لکھنے میں تھوڑی غلطی ہوگی۔ یہاں تو 20 مرتبہ میں ہوگا بھائی قل کا قاف صحیح ادا نہیں ہوا تھا، کہاں یہ ہوگا لم یلد میں قلقلہ نہیں ہوا تھا، وہاں لکھنے میں کون سی غلطی ہوگی بھائی، اس لیے وہاں کا جو اجر عظیم ملے گا۔ تو آج سے کون کون نیت کرتا ہے